شہر حیدرآباد کے علاقے فضل عنصر احمد نگر میں خاندانی رقمی تنازع قتل کی صورتحال اختیار کر گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اتوار کی دیر رات گئے الیاس نامی شخص کو ان کے ہی برادر نسبتی عبدالستار نے چاقو سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب الیاس اپنے بیٹے امتیاز کے ہمراہ اپنے 2 سالوں عبدالستار اور غوث کے درمیان جاری رقمی لین دین کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے ستار کے مکان پہنچے۔ عبدالستار اور غوث دونوں بھائی ہیں اور چکن سینٹر کا کاروبار چلاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ عرصے سے پیسوں کے لین دین کو لے کر شدید اختلافات چل رہے تھے، جس میں کئی بار تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ الیاس نے ایک ذمہ دار بزرگ کی حیثیت سے ان میں صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے بات چیت کے دوران عبدالستار نے طیش میں آ کر صلح کروانے آئے اپنے بہنوئی الیاس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ الیاس شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کے فوراً بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی پولیس کے مطابق خبر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ عبدالستار واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی۔ محلہ مکینوں اور رشتہ داروں کے مطابق الیاس ایک نرم مزاج، شریف النفس اور سماجی طور پر فعال شخص تھے، جو ہمیشہ خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اس طرح کا المناک انجام گھر والوں اور مقامی برادری کے لیے گہرے صدمے کا باعث بنا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالستار کی گرفتاری کے بعد مزید تفصیلات منظر عام پر آئے گی۔ آج قریباً رات میں 11:30 بجے فضل عنصر حلقے میں ایک مرڈر یہاں پہ رپورٹ ہوا، اور ایک ہمارے الیاس بھائی نامی شخص جو قریباً 45 ایئرس کے ہیں، ان کو ان کے سالے نے چاقو سے مار کر ہلاک کر دیا۔ اور وہ جھگڑے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ جو الیاس صاحب ہے جن کا انتقال ہوا، یہ ان کے بھونے لگتے ہیں، اور وہ 2 بھائیوں کے بیچ کے جھگڑے کو چھڑانے جب یہ گئے تو ان کے اوپر ایک ستار نامی ان کے سالے نے اور ایک شخص نے ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑا یہ غریب گھرانہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں ان کو اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اور ان کا جو روزگار تھا وہ یہ تھا، وہ سینٹرنگ کا کام کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلاتے۔ گھر کے لیے بڑی تکلیف کی بھی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم افراج خاندان کے ساتھ پوری طور سے ٹھہریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو گنہگار ہے اس کو سخت سے سخت اس کے پر کارروائی ہو، قانونی طور پہ بھی کارروائی ہوگی، اور بستی کے طور پہ بھی جو قسم سے یہ خونیوں کے ساتھ جس طریقے رویہ کرنا پڑے گا وہ ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ کوئی یہاں پر اگر کوئی کسی کا خون کرتا ہے اور اس کا بھائی یہ سوچے گا کہ ہمارے بھائی نے کسی کا مرڈر کیا، باوا یہ سوچے گا میرا بیٹے نے مرڈر کیا، تو انشاءاللہ تعالی ان کو زمین بتائیں گے، اور جو ان کا یہاں پہ کاروبار ہے وہ پوری طور پہ بند کرائیں گے، اور جو بھی گھر میں وہ رہتے ہیں ان کو خالی کرائیں گے، کیونکہ یہ خونی جو ہے ان کو سبق دینا بے انتہا ضروری ہے، اور ان کو فوری طور پہ جب یہ گناہ کرتے ہیں وہی وقت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے، کیونکہ ایک معصوم کی جان جس معصوم کی اس نے جان لی، اس کے کاندھے پہ 2 معصوم بیٹیوں اور ایک چھوٹے بیٹے اور ایک بیمار بیوی کا بوجھ تھا، اور وہ اپنے محنت کی کمائی سے اپنے گھر کو چلا رہا تھا، اور جب ایسے افراد کا قتل ہوتا ہے تو جو قاتل ہوتا ہے ان کے گھر کو برابر قانونی طور پر اور بستی کے ذمہ داروں کے طور پر بھی سزا دینا ضروری ہے، تاکہ آگے ایسے کرنے والوں کو سبق مل سکے کہ کس طریقے کے اقدام ان کے اوپر لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم افراج خاندان کے ساتھ پوری طور سے